والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات حضرات محترم، ارشاد الہی ہو رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید اس طرح تم فلاح پا جاؤ۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، تو پہلے انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایمان والا بنے۔ ایمان والا بن نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ ایمان کی ضدوں کو چھوڑ نہ دے، اور ایمان کی ضد کیا ہے؟ شرک، کفر اور نفاق۔ جہاں شرک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں کفر ہوگا وہاں بھی ایمان نہیں ہوگا، جہاں منافقت ہوگی وہاں پر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو شرک دور ہو جاتا ہے، کفر دور نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے۔ صلی اللہ محمد۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ تو جو اقرار رسالت نہ کرے وہ کافر ہے۔ جب محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو کفر دور ہو گیا، مگر ابھی نفاق باقی ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے سے نفاق دور نہیں ہوتا۔ سورہ منافقون گواہ ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد
المنافقین لکاذبون، اے میرے حبیب یہ منافق آ کر بقسم کہتے ہیں، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ منافقت دور کرنے کے لیے کسی تیسرے جملے کی بھی ضرورت ہے۔ چونکہ منافق مومن کا ہم رنگ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے اور کون منافق، اس لیے کہ اگر مومن ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے تو منافق اسے مطمئن کرنے کے لیے ایک سانس میں کئی دفعہ اللہ کے نعرے لگا لیتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کسی باغ میں سبز ٹہنیوں کی آڑ میں ایک طوطا دھانی لباس پہن کر بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ طوطا ہے یا پتا، کیونکہ لباس اس کا بھی سبز، لباس پتے کا بھی سبز، تو اس کا پتہ دو طریقے سے چلتا ہے، یا اوپر سے پھل کتر کتر کر زمین پر گرائے تو مالی سمجھ لیتا ہے کہ کوئی منافق طوطا چھپا بیٹھا ہے، یا مالی کے خلاف ٹاؤں ٹاؤں کی آواز بلند کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طوطا منافق چھپا بیٹھا ہے۔ اور جب مالی کو علم ہو جاتا ہے تو وہ اولیل میں مٹی کا روڑا مار کر پتھر اسے اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح چمن رسالت میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مومن ہے اور کون منافق۔ ہم حضرت ابوبکر کو صدیق مانتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی اس بات کی کہ کننا نعرف المنافقین زمن النبی ببغضہم عن علی ابن ابی طالب، ہم رسول کی بزم میں منافق کی پہچان علی کے نام سے کرتے تھے۔ علی کا نام لیتے ہی جس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ مومن ہے، اور جس کے ماتھے پر بل پڑنے لگتے تھے ہم سمجھ لیتے تھے یہ منافق۔ تو اتنے جلیل القدر صحابی کے فرمان کے مطابق لا الہ الا اللہ سے شرک دور ہوتا ہے، محمد رسول اللہ سے کفر دور ہوتا ہے، اور علی ولی اللہ سے منافقت دور ہوتی ہے۔ جب تینوں کلمے انسان نے پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، تو اب آمنو کے اندر داخل ہو گئے۔
توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ بزرگان محترم، جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان کی۔ مومن جائے گا جنت میں، نہ مشرک، نہ کافر، نہ ہی منافق۔ اور عجیب بات ہے کہ خداوند عالم جب بھی براہ راست بات کرتا ہے مومن سے کرتا ہے، نہ مشرک سے کرتا ہے، نہ کافر سے کرتا ہے، نہ منافق سے کرتا ہے۔ توجہ فرما دیا آپ نے؟ اب جب ہم نے تینوں جملے پڑھ کے اپنے آپ کو مومن کی صفوں میں شامل کر لیا تو کیا اب جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر صرف ایمان پہ جنت میں جانا ہو تو دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو مومن نہ ہو۔ پتا پتا مومن ہے، بوٹا بوٹا مومن ہے، زمین والے مومن، آسمان والے مومن، عرش والے مومن، فرش والے مومن، برار والے مومن، بہار والے مومن، پہاڑ والے مومن، بقول مولویوں کے غار والے مومن۔ جب سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے تو جو فتنہ و فساد زمین پہ پیچھا نہیں چھوڑتا، جنت کب ان جھگڑوں سے خالی رہ جائے گی۔ اسی لیے اس نے آمنوں کے ساتھ تقوی کی شرط لگا لی کہ صرف ایمان نہیں، متقی بھی بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ما بہل امتیاز ہے بین الحیوان والانسان، انسان اور حیوان کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تجربہ کر لیجئے، کسی کھیت کے کنارے کھڑے ہو جائیے، کبھی کسی جانور نے نہیں پوچھا یہ میرے مالک کا ہے، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ جو بھی جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر کھانا شروع کر دے وہ حیوان ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تقویٰ بھی اختیار کرو، کھانے سے پہلے دیکھ لو حلال ہے یا حرام، مالک کا ہے یا کسی غیر کا۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامنے؟ اب متقی بھی بن گئے، اب اس کے بعد کیا حکم ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق کو قائم کرتا ہے وہ کہلاتا ہے وسیلہ۔ میں بالکل آسان الفاظ میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ مجھے لگی پیاس تو میں نے کہا بھیا پانی چاہیے۔ ان کا جناب وہ سامنے کنواں ہے، آپ اس تک پہنچ جائیں پیاس بجھ جائے گی۔ میں جا کر بیٹھ گیا وہاں کنویں کے پاس، کئی گھنٹے بیٹھا رہا، پھر آپ گزرے،
آپ نے پوچھا ابھی تک بیٹھے ہو؟ میں نے کہا آپ نے کہا تھا کنویں کے پاس جاؤ، میں پاس آ کے بیٹھ گیا، پیاس تو نہیں بجھی۔ تو آپ نے فرمایا میاں عقل سے کام کرو، پاس بیٹھنے سے پیاس نہیں بجھتی۔ یہ ڈول پکڑو، یہ رسی، پانی کو نکالو، منہ سے لگاؤ، پیو، پھر پیاس بجھے گی۔ آپ ڈول اور رسی دے کر چلے گئے، پھر آئے تو دیکھا پھر بیٹھا ہوں۔ کیا اب کیا کر رہے ہو؟ کہ جناب وہ ڈول اور رسی تو میں نے کنویں میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا آپ عجیب عقل مند ہیں، یہ کب میں نے کہا کہ دونوں پھینک دو کنویں میں؟ کہ میں کنویں تک جا نہیں سکتا، پانی مجھ تک آ نہیں سکتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا جناب ڈول کا رسی کا ایک سرا باندھو ڈول کے ساتھ، ایک سرا تھامو ہاتھ میں، ڈول والا پہنچا دو پانی میں، ادھر وہ پانی سے ملا رہے، ادھر وہ آپ سے ملا رہے۔ اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات۔ اسی طرح اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا، لہذا ایسا وسیلہ تلاش کرو جو ایک طرف تم سے ملا رہے، ایک طرف اللہ سے ملا رہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے ایسا وسیلہ اللہ نے دیا جس کا اسم گرامی ہے محمد۔ لفظ محمد میں اتنی کشش ہے اور اتنی جاذبیت ہے کہ یہ نام ہی بتلا دیتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ بظاہر دیکھنے میں میم ہے میم دال 4 لفظ ہیں اس میں محمد۔ اگر محمد 4 سے مل کر بنتا تو کہلاتا محمد۔ اس میں گرامی ہے محمد، میم کے اوپر ایک شد ہے، شد کے پردے میں ایک میم چھپی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد 4 کا مجموعہ نہیں ہے، ایسے 5 کا مجموعہ ہے کہ 4 نظر آتے ہیں، 5ویں پردے میں چھپی رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بابا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اچھا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے سب سے بڑا، اسے دعا کہتے ہیں۔ اور کیجیے گا،
اور یہ وسیلہ کس نے سمجھایا؟ اسی سرکار دو عالم نے، جو ایک طرف ہم سے ملے ہوئے ہیں، ایک طرف اللہ سے ملے۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبہ؟ اس دعا کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ۔ صلاۃ کا لفظی ترجمہ ہے دعا، اور جب یہ دعا پریکٹیکل فارم میں آتی ہے تو یہ کہلاتی ہے نماز۔ جو ہے یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں اصطلاح منطق میں منقول شرعی، یعنی دعا کو شریعت مقدسہ نے مخصوص کر دیا ہے قیام، رکوع اور سجدے کے لیے۔ اسی کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہ کوئی الگ سے مشکل شے نہیں ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے نماز۔ اب میں بالکل آسان کر دیتا ہوں اسے۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں کسی بڑے سے بات کروں۔ جب میں نے صدر سے کوشش کی بات کرنے کی تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اب صدر سے بڑا تو دنیا کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ چونکہ فارسی دانوں میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ جب میں صدر سے ملنے جاتا ہوں تو جو محافظ کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی پوچھتے ہیں ملاقات سے، زرداری؟ تیرے پلے بھی کچھ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں صاحبہ نے کرا؟ میں نے کہا وزیر اعظم سے بات کر لوں، وہ بہت بڑے ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں۔ تو انسان کا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا بات کرنے کو تیار نہیں۔ اتنے میں اللہ نے آواز دی، یہ بڑے نہیں ہیں، یہ تو بیچارے دہی بڑے ہیں، سب سے بڑا میں ہوں، مجھ سے بات کر کے دیکھ۔ ہم نے کہا یا اللہ تجھ سے کہاں باتیں کریں؟ کہیں تیرا گھر ہے، کہیں تیرا مکان ہے، تو رہتا کہاں ہے؟ آواز آئی میں مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، چاروں میں ہوں۔ تو میرے ذہن میں آیا جب چاروں میں تو ہے، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ میں نے چاروں کو ایک جیسا سمجھ کر جنوب کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی۔ اللہ نے تو نماز میرے منہ پہ دے ماری۔ انسان بن کے بات کر، یہ کدھر منہ کر لیا؟ میں نے کہا یا اللہ خود ہی تو نے کہا تھا کہ ہر طرف ہوں میں، چاروں میں۔ میں نے چاروں کو ایک جیسا سمجھ کر جدھر چاہا منہ کر لیا۔ اللہ نے کہا بظاہر چاروں ایک جیسے ہیں، مگر جب تک چاروں میں سے ایک کو قبلہ نہیں بنائے گا میں بات نہیں کروں۔ یہ جو قبلہ ہمیں بتایا گیا کیا یہی تیرا گھر ہے؟ تو
اسی میں رہتا ہے. آواز آئی نہیں. میرا اصلی گھر کہاں ہے؟ یہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو. ہم اپنی عقیدت کا بستر بوریا سر پہ رکھے ہوئے اس کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چل رہا تھا. ہم نے کہا سرکار ہمیں یہ بتائیے اللہ کا اصلی گھر کون سا ہے؟ کہا ٹھہرو میں پوچھ کے بتاتا ہوں. جب اس کے حبیب نے پوچھا اللہ نے آواز دی لا یسعنی ارضی، میرا گھر زمین میں نہیں بنتا کیونکہ میں زمین میں سما ہی نہیں سکتا. ولا سمائی، نہ میرا گھر آسمانوں میں بنتا ہے کیونکہ میں آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا. تو کیا یا اللہ ساری زندگی پہ مکان گزرے گی؟ کہیں تیرا مکان ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے کہا یسعنی قلب عبدی المؤمن، میرا مکان بنتا ہے مومن بندے کے دل. مومن بندے کا دل ہے اللہ کا گھر. دیکھنا اگر کوئی مسجد کی ایک اینٹ بھی توڑ دے تو فساد شروع ہو جاتا ہے، اور اصلی گھر اللہ کا ہے مومن کا دل. اسی لیے حکم ہے مومن کا دل کبھی نہ توڑنا. اللہ کا گھر ٹوٹ گیا تو دنیا مرکز فساد ہو جائے گی. تو آپ اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں. آپ کا دل ہے اللہ کا گھر، اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ کراچی میں، حیدرآباد میں، لاہور میں؟ نہ، یہ تو برائے نام گھر ہے. مومن کا اصلی گھر ہے جنت. اللہ کا گھر مومن کا دل، مومن کا گھر جنت. اور اللہ نے کیا خوب تقسیم کی ہے. اپنا گھر دے دیا مومن کے قبضے میں، مومن کا گھر رکھ لیا اپنے قبضے میں. اور اللہ نے کہا دیکھو مومنوں، میرے گھر میں مجھے رکھو گے تو تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا. میرے گھر میں غیر کو بسا دو گے تمہارے گھر میں کسی اور کو ٹکا دوں گا. نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، برابر کی تقسیم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کو بڑا روشن گھر ملے، نور ایمان سے میرے گھر کو یعنی دل کو روشن رکھو گے تو روشن گھر دے دوں گا. گناہوں کی تاریکیوں سے اسے اندھیرا کر دو گے اس میں تو تمہیں اندھیرے کمرے میں پھینک دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سجایا ہوا گھر ملے، اللہ نے کہا میرے گھر کو سجاؤ گے تو سجا ہوا گھر دوں گا، میرے گھر کو اجاڑو گے تو اجاڑا ہوا گھر دوں گا. یا اللہ تیرے گھر کو کیسے سجائیں؟ کہاں قالینیں بچھائیں، کہاں صوفے سیٹ کریں؟ اللہ نے کہا سجانے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں. بطور ماڈل، بطور نمونہ ایک گھر بنوا رہا ہوں مکے میں. جیسے اسے سجاؤں ویسے اس گھر کو سجا لو. اس کو کیسے سجایا اس نے کہ جتنے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے میں نے اس گھر سے نکال دیے. تم بھی جتنے بندوں کے بنائے ہوئے ہیں اس گھر سے نکال دو. یہ گھر کو سجانے کا طریقہ بتایا اس نے، اور جسے اس گھر میں بلایا تھا اسے اس گھر میں بلا لو. جائے گا. مگر یاد رکھنا جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا نا وہ دروازے سے نہیں آیا.
किसी खिड़की से नहीं आया। जब तक उस घर के दीवारों में शिकस्तगी नहीं आई, वहां आने वाला यहाँ वहां नहीं आया। और जब तक इस घर की दीवारों में शिकस्तगी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगा। करो शिकस्ताई से। अब लोग कहते हैं ये पागल हैं, दीवाने हैं, मातम करते हैं, हाथ मारते हैं, छाती पीटते हैं। कौन समझाए हम पागल नहीं हैं? हम यहाँ हाथ मार के इस घर की दीवारों को शिकस्ता करते हैं। हम इस घर की दीवारों को शिकस्ता करते हैं ताकि वहां आने वाला यहाँ भी आ जाए। और याद रखिए, ये मातम कोई अलग से शय नहीं है, ये इंसानी फितरत है और इस्लाम दीन फितरत है। देखो ना, अल्लाह ने जो हाथ दिए हैं, हाथ की फितरत क्या है? अगर माथे पर चोट लगे तो हाथ माथे पे आ जाता है, और अगर घुटनों पे चोट लगे तो घुटने पे आ जाएगा, और अगर दिल पर चोट लगे तो दिल पे आ जाएगा। ये फितरत है हाथ की। चूंकि हमारे दिल पर बड़ी चोट लगी हुई, इसलिए हमारा हाथ दिल को सहलाने यहां पहुंच जाता है। इसी को मातम कहते हैं। तवज्जो है ना साहिबान? इसलिए कि चोट इससे बड़ी क्या होगी कि रसूल अकरम ने सहाबा के मजमे में अपने शहजादे हुसैन का तारुफ कराते हुए कहा, अय्युहन्नास हाजा हुसैन फारिफूहु, ये मेरा हुसैन है, इसे अच्छी तरह पहचान लो। वो फज़लूहु, और इसकी फजीलत का इकरार करो। यनाबिल मुवद्दत की इबारत सुना रहा हूं। ये किसी शिया की लिखी हुई किताब नहीं है। बरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े स्कॉलर सुलेमान नक्शबंदीउल क़िंदूज़ीउल हनफी, मसलकन हनफी हैं, सिलसिला नक्शबंदिया के पैरोकार हैं, कुस्तुनतुनिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इनकी मशहूर किताब है यनाबुल मुवद्दत, और यनाबुल मुवद्दत का तर्जमा मार्केट में आ चुका है, पढ़ लीजिए उसमें। फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, ये मेरा हुसैन है, इसे अच्छी तरह पहचान। वह फज़लूहु, और इसकी फजीलत का इकरार करो। वंसुरूहु, जब मुश्किल पड़े इसकी मदद करो। अगर आप तैयार हो तो दो चार जुमले और जो पैगंबर ने कहे सुना दो। फरमाते हैं, जद्दुहु अफज़लु मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब, इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब के दादा से। जद्दुहु फिल जन्नह, गलत फहमी में न रहना, इसका दादा जन्नती है। जद्दतुहु फिल जन्नह, इसकी दादी जन्नती है। अम्मुहु फिल जन्नह, इसका चचा जन्नती है। खालुहु फिल जन्नह, इसका मामू जन्नती है। और अम्मतुहु फिल जन्नह,
اس کی پھوپھی جنتی ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے، آلہ فی الجنہ، اس کی اولاد اطہار جنتی ہے۔ اور ٹاپ کے دو مصرے اور سن لیں، ارشاد فرمایا وہ محبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے، اس حسین کا چاہنے والا جنتی ہے، وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، اور اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا وہ بھی جنتی ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا شہزادے کو اور ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے۔ اب لوگوں کی سمجھ میں یہ تو آ گیا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں حسین سے کیسے ہوں۔ غور کیجیے، ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر تو سمجھ میں آتا نہیں، غالب کا کوئی مصرع تو سمجھ میں آتا نہیں، مدینۃ العلم کا فرمان آسانی سے کیسے سمجھ میں آ جائے؟ سن 4 ہجری 3 شعبان کو امام حسین دنیا میں تشریف لائے، سن 61 ہجری 10 محرم کو اس دنیا سے چلے گئے۔ پیغمبر بتلانا چاہتے ہیں کہ 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور 10 محرم سے لے کر قیامت تک میں حسین سے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور پھر فرمایا میرے صحابیوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہہ۔ پیغمبر نے دعا کیا کی؟ اللہم، اے میرے معبود برحق، اے پروردگار، من ابقل حسین فلا تغفر لہ، جو میرے حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کرنا، کبھی اسے نہ بخشنا، جو میرے اس پیارے حسین کو رلائے۔ ابھی پیغمبر کی صدا فضا میں گونج رہی تھی کہ 61 ہجری آ گیا، اور وہی حسین فرما رہا تھا یا شیعتی، او میرے ماننے والے محبو، مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، جب کبھی تازہ اور ٹھنڈا پانی پینا، کربلا کے مسافر کی پیاس کو یاد رکھنا، اور پیغمبر کی دعا ذہن میں رہے۔ اور اس مظلوم کا یہ مصرع بھی سن لیں، اور سمیتم بقتیل او شہید فاندبونی، جب کبھی کسی بے گناہ مقتول کا ذکر سننا مجھے بلند آواز سے ہائے ہائے کر کے رونا۔ یہ بلند آواز سے ہائے ہائے کر کے کیوں رونا؟ اب اس سے اگلے مصرے میں فرمایا، یہ کسی خطیب یا ذاکر کا جملہ نہیں ہے، کسی شاعر کا نہیں ہے، کربلا کے غریب کا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے رونا، ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کے ذبح کیا ہے، انہوں نے مجھے بہت رلایا ہے، بڑا رلایا ہے۔ اور صرف رلانے پر اکتفا نہیں کی، وبعد القتل، اور مجھے قتل کرنے کے بعد بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بجرد الخیل، جرد کہتے ہیں اس لوہے کو جو گھوڑے کے سم میں لگتا ہے، انہوں نے اس لوہے کے ذریعے گھوڑوں کے سموں سے سحقونی، مجھے سحق کر دی۔
کا ترجمہ میں نے نہیں کیا. یہ کسی حکیم یا ڈاکٹر سے پوچھو صحت کسے کہتے ہیں. جب کوئی حکیم یا ڈاکٹر کھرل میں کوئی گولی ڈال کر اس کا پاؤڈر بناتا ہے اسے کہتے ہیں صحت کرنا. انہوں نے گھوڑوں کے سموں سے مجھے صحت کر دیا اور اتنا صحت کیا کہ میری بہن بھی نہ پہچان سکی. اور وہ ایک ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتی رہی انت اخی، وہ میرا بھائی حسین تو ہے؟ وہ اماں کی گود میں پلنے والا تو ہے؟ وہ نانا کے دوش پہ چلنے والا حسین تو ہے؟ وہ بابا کی آغوش میں مچلنے والا حسین تو ہے؟ خدا کی قسم پوچھ کے جب جانے لگی نا شام تو اچانک اسے بھائی کی خوشبو آئی. بس میں نے سمیٹ دیا بیان. بھائی کی جو خوشبو آئی نا تو غور سے دیکھا یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے. دیکھا تو ایک گھوڑے کی سم میں حسین کی لاش کا ٹکڑا لگا ہوا. اس ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے کہتی کیا ہے؟ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. اور یہ کہہ کر چلی گئی. بس ہمارے دل پر چونکہ یہ چوٹ لگی ہوئی ہے، ہم اس چوٹ کو سہلانے کے لیے دل پہ ماتم کرتے ہیں، سہلاتے ہیں. بس عزیزو کیا بتلاؤں، کہاں کہاں رلایا حسین کو، کیسے کیسے رلایا حسین. آج بھی مہذب دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی ملک کا سفیر کسی ملک میں جاتا ہے تو اسے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. صدر ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے فائلوں کا تبادلہ کرتا ہے اور اطمینان دلاتا ہے کہ فکر نہ کرو اب تم ہماری حفاظت میں ہو. مگر حسین اس وقت بھی بڑے روئے جب اس کے سفیر کو بجائے سلامی دینے کے اس کے پاؤں میں رسیاں باندھ دی اور کوفے میں پھرایا گیا. دنیا عید کی تیاری کر رہی تھی اور اس کے سفیر کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا. اور اس کا سر زلفوں کے ساتھ بنی کندا کے دروازے پر لٹکا ہوا تھا. اور جب کاروان آل محمد وہاں سے گزرا تو علی کی بیٹی نے کہا ہم اس دروازے سے نہیں جائیں گے، یہ وہی دروازہ ہے جہاں میرا بابا میرے استقبال کو آتا تھا، ہم نہیں جائیں گے. قیامت تک ہمارے دل پر یہ چوٹ لگی رہے گی. ایک کمینہ آگے بڑھ کر کہتا ہے تمہیں جانا پڑے گا، آج تم یہاں کی شہزادی نہیں ہماری قیدی ہو. جب کہا نا ہماری قیدی ہو، ایک طرف سے آواز آئی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. بی بی نے
کہا دشمنوں میں کون ہے بھائی کو سلام کرنے والا؟ دوسری آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی تجھ پر بھی میرا سلام۔ بی بی نے جو بال ہٹا کے دیکھا آنکھوں سے تو مسلم کا سر لٹکا ہوا، سر مسلم سے آواز آ رہی تھی میری شہزادی تیرا سفیر استقبال کے لیے حاضر ہے۔ تو بی بی کی زبان سے صرف اتنا نکلا کہ بھائی مسلم تم تو یہاں آرام کر رہے ہو، وہ جو تمہارے ساتھ میرے دو نوری بلبل بچے گئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ آواز آئی وہ کسی منحوس عقاب کے پنجے میں پھنس گئے۔ بس یہ چوٹ لگی ہے ہمارے دل پر، ہم 10 دن تک اپنے زخموں کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اللہ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے جہاں اس مظلوم کے ذکر کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اور خدا ساری دنیا میں مومنین کو امن، سکون اور سلامتی کے ساتھ مولا کی شان شایان یاد منانے کی توفیق عطا، اور سنی شیعہ سارے مل کر اپنی مودت کا اتنا اظہار کریں کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ نسلوں میں قائم ہوتا ہے۔ اچھا بھائیو، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ خدا حافظ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا